الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں اور لائیو لیکچر میں ہم یورپ کے اعتبار سے جو رمضان المبارک کی تاریخ ہے، یعنی آج یورپ اور ناروے میں 3 رمضان المبارک ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جو ہے وہ 3را روزہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ناروے میں آج 3رے روزے کی افطاری کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور سارے اہل اسلام یہ جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک جو ہے اس کو خاص نسبت حاصل ہے ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدۃ النساء العالمین، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا، آپ کے یوم وصال سے اس دن کو نسبت حاصل ہے۔ رمضان المبارک میں اہل بیت کرام کو اس مہینے کے ساتھ بڑی نسبتیں جو ہیں اس اعتبار سے حاصل ہیں، جس طرح 3 رمضان المبارک حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 15 رمضان المبارک یوم ولادت باسعادت ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم ولادت ہے۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ 19 رمضان المبارک یا 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے امیر المومنین امام المتقین باب العلم مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سو رمضان المبارک کے ان دنوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کے ساتھ خاص نسبت جو ہے وہ حاصل ہے۔
ہم ان مبارک ایام میں، ان مبارک دنوں میں ہم اپنے نارویجن ٹائم ٹیبل کے مطابق جب یہ ایام آئیں گے تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ان مقدس ہستیوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر خیر جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 عصمت والے شہزادے اور صاحبزادے عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں 4 صاحبزادیوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی شہزادی اور درجہ و شان کے اعتبار سے سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں اس سلسلہ میں درجنوں احادیث پاک جو ہیں وہ موجود ہیں کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہیں ان کو ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ہیں کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کی عظمتوں کو اپنے مبارک کلام کے ذریعے سے ساری دنیا پر واضح فرمایا۔ اس سلسلہ میں صاحب ظاہر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، مگر میں اپنے 20 منٹ کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 باتیں جو ہیں وہ صرف آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک مشہور زمانہ ربائی شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کے بعد آپ کی سیرت پاک کا ایک واقعہ عرض کر کے تو آج کی گفتگو کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا وہ اپنے الفاظ کے بیان میں وہ سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہے، یعنی مختصر اشعار میں جتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے حضور سیدہ پاک کی شان کو بیان کیا وہ اپنی مثال آپ ہے شاعری کی سطح میں اور شاعری کے میدان میں۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور سیدہ پاک کی بارگاہ میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت عرض کرتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی بڑی شان اور بڑی عظمت اور بڑا مقام ہے، مگر آپ کا سارا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے شکم اطہر سے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مگر از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، مگر فرماتے ہیں کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نسبتوں کی وجہ سے اس کو بلند فرما دیا، اور وہ نسبتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ فرماتے پہلی جو عظیم الشان نسبت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ساری کائنات سے افضل و برتر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اپنے اپنے مدارج طے کرتے ہوئے۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں جن انسانوں کو سب سے باکمال رکھا اور جن کی عظمت کی گواہیاں خود ارشاد فرمائیں اور جن کی عظمت کے ترانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اتارے اور جن کو ساری نسل انسانیت کا جو ہے وہ رہبر، رہنما، قائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ طبقہ جو ہے وہ طبقہ انبیاء کرام ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل میں، مناقب میں اپنی کسی بھی مخلوق کو اتنے درجے عطا نہیں فرمائے کہ جو اپنا قرب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ اب انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑھ کے مقام دیا، جن کو سب سے بڑھ کے مرتبہ دیا، جن کو سب سے بڑھ کے عظمت عطا فرمائی، وہ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اقبال کہتے ہیں امام اولین و آخرین، فرماتے ہیں کہ اولین سے لے کر آخرین تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جو انسان ہیں، ان سب کے رہنما، ان سب کے قائد، اور ان سب میں شانوں اور عظمتوں اور مقامات میں سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں ہیں۔ اور سیدہ زہرا پاک کی خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور حضور کی بیٹی ہیں، اور حضور کی صاحبزادی ہیں۔ دوسری نسبت فرماتے ہیں بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی اس عظیم مرد کی ہیں جن کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور وہ شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور حاجت روا بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمت کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے، پھر سنیے اور سمجھیے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ اگر مختصر بھی بات عرض کروں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کتنی افسوس والی بات ہے کہ آج ہم بطور قوم اپنے جو ہمارے رہنما تھے ان کی زبانوں کو ہم جاننے والے نہیں رہے۔ آج ہمیں علامہ اقبال نے جس زبان کو اپنے خیالات کی اظہار کے لیے منتخب کیا، ہمیں وہ زبانیں نہیں آتی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے جس زبان کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا، آج ہمارے پاکستانی نوجوانوں کی جو سب سے کمزور سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اردو کی زبان ہوتی ہے۔ تو فارسی ہم کیا سمجھیں گے؟ سنیے آپ کیا کہتے ہیں؟ بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جو تاجدار حل عطا ہیں، علی المرتضیٰ وہ ہیں جو مشکل کشا ہیں، علی المرتضیٰ وہ ہیں جو شیر خدا ہیں، اور وہ سارے اولیاء کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ زہرا پاک کو ان کی زوجہ اور بیوی جو ہے وہ بنا دیا۔ اور مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں اگر سیدہ زہرا پاک جو ہیں وہ بیٹی ہیں امام الانبیاء کی، وہ بیوی اور زوجہ ہیں امام الاولیاء کی، اور ماں ان عظیم شہزادوں کی ہیں جو عشق کے قافلے کے سربراہ اور رہنما ہیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں اے سیدہ زہرا، میرے پاؤں کو آپ کے بابا کے آئین زنجیروں کی طرح پکڑا ہوا ہے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں اگر مجھے آپ کے بابا کی فرمان کا، ان کی شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس جا کے خراج عقیدت کیسے پیش کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ فرماتے ہیں لوگ تو کعبے کا طواف کرتے، میں جا کے آپ کی قبر انور کا طواف کر رہا ہوتا، میں آپ کی قبر انور کی خاک کو، مٹی کو اپنے لیے سجدہ گاہ جو ہے وہ بنا لیتا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختصر ربائی کے اندر جو آپ کی شان و عظمت جو ہے وہ بیان کی۔ آپ کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ براء البراء ہیں۔ کم سے کم 3 مختلف راویان سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ روایت ہے، جن میں ایک معتبر ترین راوی مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو روز حشر جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حشر سے گزریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی،
منادی ندا دے گا، فرشتہ آواز دے گا. آواز کیا دے گا؟ آواز دے گا کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. کس لیے؟ فرمایا اس لیے جھکا لو کہ حضور کی بیٹی سیدہ زہرا کا میدان حشر سے گزر ہونے والا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجات عطا فرمائے. حیات مقدسہ اتنی پاکیزہ تھی، حیات مقدسہ اتنی عظیم الشان تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ روایت عرض کرنے لگا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال اپنے دل میں رکھ کے اپنے گھر میں واپس آ گئے. آ کے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج حضور نے صحابہ سے یہ سوال کیا تھا، آپ بتلائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے. آپ نے اسلامی اور مسلمان عورت کا ایک مقام و مرتبہ جو ہے اس کو واضح فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی غیر محرم جو ہے اس کی نظر کسی عورت پر نہ پڑے. آپ کے جنازے کے احوال کو دیکھ لیجئے، آپ کا آخری دن تھا، آپ کے پاس حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. آپ نے ان سے فرمایا کہ میں جس طرح مدینہ طیبہ میں عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، بے شک وہ باپردہ ہوتے ہیں، مگر اس انتظام سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں سیٹسفائی نہیں ہوں. آپ مجھے کوئی اچھی تجویز دیجئے کہ جب میرا جسد اقدس جو ہے وہ زمین سے اٹھایا جائے تو وہ کیسے اٹھایا جائے. آپ نے کسی اور علاقے، حبشہ کے علاقے میں کوئی رواج دیکھا تھا، وہ ارشاد فرمایا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کا جنازہ اس طرح لے کر جاتے ہیں کہ چارپائی کے اوپر کھجور کی نرم شاخیں باندھ دیتے ہیں جس سے وہ ایک چھت یا سائبان بن جاتا ہے اس طرح. پھر وہ نرم شاخیں باندھ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں جسے ڈولی کی صورت ہوتی ہے، تو عورتوں کا جنازہ اس طرح لے کے جاتے ہیں. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ مجھے بنا کے دکھائیے. انہوں نے آپ کو بنا کے دکھایا. جب بنا کے دکھایا تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میرا جنازہ اس پالکی کے اندر رکھ کے تو قبر انور تک جو ہے اس کو لے جایا جائے. ایک روایت کے اندر یہ ہے، آپ نے یہ بھی وصیتاً ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، دن کے اجالے میں نہ اٹھایا جائے. یہ سارا اہتمام جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کو رستہ عطا کیا جا سکے کہ اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں جو ہیں انہوں نے اپنا کیا اسوہ کامل جو ہے مسلمان عورتوں کے لیے چھوڑا ہے. یہ اس لیے تھا کہ ان کے اسوہ کو اپنایا جائے، اس لیے تھا کہ ان کے نقش قدم پر ہر دور کی مسلمان عورت چل سکے. یاد رکھیے جب ہم یہ جلسوں میں محاور کے آخر پہ جا کے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو اہل بیت کرام کی مقدس خواتین کے رستے پر چلا، ان کا نقش قدم عطا فرما. وہ نقش قدم کیا ہے؟ وہ نقش قدم محض آپ کی مرکبت سننا نہیں ہے، وہ نقش قدم محض آپ کی شان میں اشعار سننا نہیں ہے. وہ نقش قدم کیا ہے؟ نقش قدم یہ ہے آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کیا جائے. سیرت طیبہ کیا ہے؟ کتنے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، مگر وقت کی کمی کی بنا پر اس کو سمجھ لیجئے. رمضان المبارک کے روزے تو ایک طرف رہے، سیدہ زہرا پاک کا نقش قدم یہ ہے کہ آپ نفلی روزوں کی بھی کثرت کیا کرتی تھی. نقش قدم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ایک طرف رہی، آپ کی تو رات کی نفلی عبادت اتنی طویل ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جب صبح مسجد نبوی سے اذان فجر کی آواز آتی تو آپ سجدے سے سر اٹھا کے اپنی رکعتیں مکمل فرماتی، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. پردے کا اہتمام یہ ہوتا کہ جب دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسد اقدس پر کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے.
کہاں ایسا اسوہ کامل اس امت کی عورتوں کو عطا فرمانا، اور کہاں آج ہماری مسلمان عورتیں، اور کہاں آج اہل بیت کا نام لے لے کر جینے والے ہمارے مسلمان مرد، کہاں ہیں ہم سارے لوگ جن کا کام محض اہل بیت اور اصحاب کے نام پر جھگڑتا رہ گیا ہے؟ کہاں ہیں اہل بیت کے وہ مبارک اسوہ کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے چھوڑے؟ کیا ہم آج 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا آج ہمارے مصلی تہجد کے سجدوں سے آباد ہیں؟ کیا آج ہم قرات قرآن مجید کرتے ہوئے اہل بیت اعظام کی اس سنت کے اوپر کاربند ہیں کہ ہر لمحہ قرآن مجید ہمارے سینوں کے ساتھ لگا رہے؟ کیا ہمارے اعمال کتاب اللہ کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری مسلمان عورتیں نے وہ اسوہ کامل لے لیا ہے کہ وہ ممکن حد تک بازار میں ہوں یا جاب پہ ہوں ہر لمحہ اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے محض باتیں کرنے سے، محض سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیزیں شیئر کرنے سے ہم وہ مقاصد پورے نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے محض ڈسکشن کرنے سے ہم وہ مقاصد پورے نہیں کر پائیں گے جب تک ہمارے عقائد و اعمال اہل بیت کے سانچے میں ڈل نہیں جاتے، جب تک ہماری خواتین حضور سیدہ زہرا پاک اور اہل بیت کی مقدس خواتین کے راستے پر چل نہیں پڑتی، جب تک ہم سب مسلمان مرد ان مبارک اسوہ کو اپنا نہیں لیتے، تو یاد رکھیے محبت کھوکھلی ہے، نعرے کھوکھلے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو دل کے بہلانے کے لیے بہت سے خیالات پالے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا صدقہ، حضور کی صاحبزادیوں کا صدقہ اس امت مسلمہ پر کرم فرمائے، اور ہمیں بطور مسلمان ان کے مبارک اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مبارک جو ہیں وجود، ان کی برکت کے صدقے سے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔